السلام علیکم۔ بھارت کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان نے کہا ہے کہ پاکستان ایک طرح کے معاشی بحران کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن عسکری طور پر اس کی صلاحیت میں کوئی کمی نہیں آئی اور اس کی مسلح افواج ہمارے لیے بدستور خطرہ بنی ہوئی ہیں۔ انڈیا ٹوڈے کانکلیو 2024 کے ایک سیشن کے دوران 21ویں صدی میں ہندوستان کے لیے سیکیورٹی کے سب سے بڑے چیلنجز کے موضوع پر خطاب کرتے ہوئے جنرل چوہان نے کہا کہ ہندوستان کے پاس اس کی سرحدوں کی دیکھ بھال کے وسائل پوری طرح موجود ہیں، بالخصوص شمال میں متنازع سرحدیں بہتر انداز میں محفوظ ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں جنرل چوہان نے کہا کہ میرے خیال میں اگر آپ مسلح افواج کو دیکھیں تو سب سے بڑا چیلنج زیادہ تر بیرونی ہی ہوگا اور وہ فوری طور پر تشویش کا باعث بھی ہے، لیکن پھر بیرونی چیلنج میں بھی قوم کو وہ چیلنج جو ہوتا ہے وہ متحد کرتا ہے۔ ہم نے اسے کارگل میں دیکھا ہے اور ہم نے اسے گلوان میں دیکھا ہے۔ کارگل میں پاکستان کے ساتھ تصادم ہوا تھا اور گلوان میں چین کے ساتھ تصادم ہوا تھا، یہ بات واضح رہنی چاہیے۔ اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں تصادم جو ہوئے انہوں نے قوم کو متحد کیا اور چیلنجز کے مقابلے کی ایک طاقت اور صلاحیت سے دوچار کیا۔ جہاں تک مسلح افواج کا تعلق ہے، ان کا کہنا تھا کہ چین کی طرف سے ہمارے لیے فوری چیلنج ابھرا ہے اور غیر معینہ سرحدی علاقہ بھی ایک چیلنج ہے۔ ہمارے دو پڑوسی ہیں، دونوں ہی ہمارے مخالف ہیں، دونوں ہی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی دوستی ہمالیہ سے بلند اور اتنی گہری ہے جتنی سمندر ہے، اور دونوں جوہری صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہندوستانی فوج جانتی ہے کہ اس قسم کے خطرات سے کیسے نمٹا جا سکے۔ جنرل انیل چوہان کا کہنا تھا کہ جو چیز غیر متوقع ہے اور ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا وہ ہے مستقبل میں جنگ کا طریقہ بدل رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں نئے ہتھیاروں کے نظام، ٹیکنالوجی اور حکمت عملی متعارف کرانی ہوگی، اور حکمت عملی میں تبدیلی ہونے والی ہے۔ اس سوال پر کہ آیا مالی طور پر کمزور پاکستان بدستور ہندوستان کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے، جنرل چوہان نے کہا کہ پاکستان معاشی طور پر ابتری کا شکار ہو سکتا ہے اور سیاسی طور پر بھی قدرے غیر مستحکم ہو سکتا ہے۔ اب ان کے پاس ایک مناسب حکومت ہے، لیکن عسکری طور پر اس کی صلاحیتوں میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ پاکستان نے اپنی صلاحیتوں کو برقرار رکھا ہے، اس لیے پاکستان ایک خطرہ ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کی مسلح افواج خطرہ نہیں رہیں گی۔ ہاں، موجودہ معاشی حالات کی وجہ سے ان کے لیے طویل جنگ لڑنا ایک چیلنج ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہمارے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ بھارت کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا کہنا تھا کہ جہاں تک سرحد کا تعلق ہے وہ مناسب انداز میں اور بہتر طریقہ سے محفوظ ہے اور ہمارے پاس اپنی سرحدوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے وسائل ہیں، خاص طور پر شمال میں متنازع سرحدوں کی بہت اچھی طرح دیکھ بھال کر سکتے ہیں۔ بھارت کے جو چیف آف ڈیفنس اسٹاف ہیں انہوں نے ایک ایسے وقت میں پاکستان کی فوجی قوت کے برقرار رہنے اور ایک چیلنج ہونے کا دعویٰ کیا ہے جب پاکستان معاشی طور پر گھٹنوں پر آ چکا ہے۔ اس کے زر مبادلہ کے ذخائر تقریباً زمین کو چھو رہے ہیں اور اس کے زر مبادلہ کے ذخائر کی جو تھوڑی بہت رونق ہے وہ چین، متحدہ عرب امارات اور اس جیسے مخیر دوستوں کے تعاون کے بدولت ہی قائم اور برقرار ہے۔ اور یوں صاف نظر آ رہا ہے کہ پاکستان اگر اس معاشی بحران سے حکمت اور تدبر کے ساتھ باہر نہ نکل سکا تو اس کے حالات مزید سنگین ہو جائیں گے، اور IMF پوری طرح پاکستان کی کلائی مروڑنا چاہتا ہے۔ وہ پاکستان کی معاشی مجبوریوں کو اس کے اسٹریٹجک فیصلوں پر حاوی کرنا چاہتا ہے اور اس کے اسٹریٹجک فیصلوں میں تبدیلی کے لیے وہ پاکستان کی جو معاشی حالت ہے اس کو استعمال کر رہا ہے، اور اس کا ایک بڑا ثبوت یہ ہے کہ سی پیک کے لیے مزید رقم مختص نہ کرنے کا حکم دیا ہے کہ یہ جو مذاکرات چل رہے ہیں IMF کے درمیان اور پاکستان کی حکومت کے درمیان، اس میں
یہ بات اب کھل کر سامنے آئی ہے کہ IMF نے کہا ہے کہ چینی قرضے اتارنے کے لیے یا چینی منصوبوں کو جاری رکھنے کے لیے، جن میں پاور پروجیکٹس بھی ہیں اور دوسرے منصوبے بھی ہیں، پاکستان کے بجٹ میں مزید رقم مختص نہ کی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس منصوبے کو گیم چینجر کہا جا رہا تھا سی پیک کے، وہ اس وقت خزاں کے شعلوں کی لپیٹ میں ہے، وہ خزاں کے جھونکوں کی لپیٹ میں ہے، اس پر اس وقت ایک پج مردگی سی طاری ہے۔ وہ گیم چینجر منصوبہ اب اس کو فائلوں میں ہی دفن کرنے کا ایک ذہن موجود ہے، اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، بالکل ایسے ہی کہ جیسے کالا باغ ڈیم جیسے بڑے گیم چینجر منصوبے تھے جو پاکستان کے لیے توانائی کے شعبے میں آگے بڑھنے کے لیے، ان کو فائلوں میں ہی دفن کر دیا گیا تھا۔ پاکستان جیسے ملکوں میں اس طرح کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے جب پاکستان کے سمندروں میں تیل اور معدنیات نکلنے کی بات کی گئی تھی، تو ایک نامعلوم اور ایک انجانے قسم کے دباؤ کے نتیجے میں اس منصوبے کو بھی فائل میں دبا دیا گیا تھا، دفن کر دیا گیا تھا، اور دوبارہ وہ اس قبر سے باہر نہیں آ سکے۔ سی پیک کو بھی اسی طرح ڈیلنگ ٹیکٹکس کے ذریعے اور مالی بحرانوں کا شکار کر کے اور پابندیوں کا شکار کر کے اسی طرح ایک گمنامی کی اور غیر فعالیت کی قبر میں دفن کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ تو ایسے میں پاکستان کی جو صلاحیت ہے اور چین کے ساتھ اس کا تعاون ہے، وہ اگر بدستور بھارت کے لیے ایک درد سر بنا ہوا ہے، تو پاکستان کی حکمران اشرافیہ کو اور اس کی اسٹیبلشمنٹ کو آگے بڑھ کر پاکستان کا جو سیاسی بحران خود انہوں نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے پیدا کیا ہے اور جس کو وہ اپنی مسلسل حرکتوں کی وجہ سے بڑھاوا دے رہے ہیں، اس میں تبدیلی لانی چاہیے۔ اس بحران کی شدت کو، اس کی حدت کو، اس کی سنگینی کو کم کرنا چاہیے تاکہ سیاسی بحران ختم ہو جائے، اس کی شدت کم ہو جائے، اور پاکستان اپنا جو فوکس ہے، پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اس کی اپنے دفاع وطن کے منصوبوں پر اور دفاع پر اپنی سارا فوکس کرے، اور معاشی جو چیلنج ہے، معاشی جو بحران ہے، اس کے اثرات کو دفاع پر اور سیاست پر جو مرتب ہونے سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کرے اور اس پوزیشن میں آئے۔ لیکن یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے کہ جب پاکستان میں ایک سیاسی استحکام ہوگا، ایک جینون حکومت ہوگی، عوام کی نمائندہ حکومت ہوگی، پر اعتماد حکومت ہوگی، اور پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو پاکستان کے کسی مقبول لیڈر سے، کسی قدآور لیڈر سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا اصل ایریا آف ورک جو ہے، کام کا میدان جو ہے، جوہر دکھانے کا جو میدان ہے، بہادری دکھانے کا جو میدان ہے، وہ وہی ہے۔ جنرل انیل چوہان نے جس کا اعتراف کیا ہے کہ وہاں پاکستان کی صلاحیت کم نہیں ہوئی، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ لیکن پاکستان کی جو فیصلہ ساز ہیں، جو حکمران اشرافیہ ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اگر وہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی سیاسی مہمات میں لگ جائے گی، ملک کے اندر جوڑ توڑ میں لگ جائے گی، تو پھر وہ عوام کی اس حمایت سے محروم ہو جائے گی کہ جو حمایت بڑے چیلنجز اور دفاع سے متعلق چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔